اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تو نے کھایا کیا میرے فرزند کو، تو نے پھاڑا کیا میرے دل بند کو، تو نے ہی یعقوب کو صدمہ دیا، تو نے ہی کیا خون یوسف کا پیا۔ بھیڑیے تو دشمن یوسف ہوا، تو نے دل یعقوب کا چھلنی کیا۔ تھر تھرا اٹھا یہ سن کر بھیڑیا، اور زبان صاف سے گویا ہوا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یا علی جاں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں یا میری قوم کا بھیڑیا یا نہیں بلکہ روح زمین کا کوئی جانور نبی کا خون یا نبی کا گوشت پوشت کھائے، یا کھانے کی عرضی سے اس کے پاس جماعت کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ اے نبی اللہ، مجھے قسم ہے اس خداوند عالم کی جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑنا کیسا دیکھا تک نہیں، اور اے نبی اللہ، پیغمبروں کا گوشت پوشت جانور نہیں کھا سکتے، ان کی قبروں میں دفن ہونے کے بعد ان کا گوشت پوشت زمین نہیں کھا سکتی۔ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، فی الحقیقت پیغمبروں کا گوشت پوشت کوئی شے نہیں کھا سکتی۔ پھر حضرت یعقوب کے پاس سے رخصت ہو کر وہ بھیڑیا جنگل میں گیا، اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، اے میری قوم، میری ہم قوم درندہ، کیا یہ سچ ہے کہ تم میں سے کسی نے حضرت یعقوب کے نور عین یوسف کو کھایا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو عنقریب تم پر قہر خدا نازل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو تم پر سراسر تہمت ہی تہمت ہے۔ تو ابھی تم سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کر لو، اور ان کی بددعا سے ڈرو، اور اپنے آپ کو ظالمانہ تہمت کے دھبے سے پاک کر لو۔ لکھا ہے کہ یہ آواز سنتے ہی ہزارہا بھیڑیے آ موجود ہوئے، اور تمام شہر کنعان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور سب نے مل کر حضرت یعقوب کی جانب میں فریاد زاری شروع کی۔ بھیڑیوں کی الغیاث سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے تو بھیڑیے حضرت کے قدموں میں گرتے پڑتے ہیں، اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے یہ ارتکاب نہیں کیا، اور حاشا کاللہ کسی نے یوسف کو دیکھا تک نہیں، اور ہم سے چاہے آپ جیسی قسم لے لیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام بھیڑیوں کو رخصت کیا، اور اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اب بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ اس سوال پر سب کے سب فرزند ذلیل ہوئے اور گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے، اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جھوٹے کاذبو، میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تمہارے شریر نفسوں نے یہ ایک فریب گاٹھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چیخ مار مار کر رونے لگے، اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر میں جب ہوش آیا تو لکڑی پکڑ کر اٹھے، اور سیدھے جنگل کی طرف نکلے ہوئے چلے گئے، اور جنگل میں پہنچ کر کبھی اس ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور کبھی اس نشیب میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ جب کہیں اپنے فرزند یوسف کو نہیں پاتے ہیں تو آپ بلندی پر چڑھ کر نہایت درد کے ساتھ کہنا شروع کرتے ہیں، وَقُرَّتُ عَيْنِي ثَمَرَتُ فُؤَادٍ۔ نظم: اے میری آنکھوں کی پتلی، کس جگہ ہے تو بتا، اے میرے دل کی کلی، اے میرے جاں تو کہاں ہے؟ کس کنویں میں تجھ کو ڈالا یوسفا، کس چاہ میں باپ تیرا منتظر ہے کب سے تیری راہ میں؟ کون سے دریا میں ڈوبتا ہے بتا، جلدی بتا، گود خالی ہے میرے فرزند، آ جلدی سے آ۔ قتل کس تلوار سے تجھ کو کیا یوسفا، بتا، کس نے تیرا چاند سا چہرہ کیا تن سے جدا؟
کس زمین میں دفن ہے تو بول اٹھ پیارے میرے، کچھ تو اپنے حال برتر کی خبر مجھ کو بھی دے۔ رو رہے تھے آسمانوں کے فرشتے، زار و زر ہو رہے تھے ایک نبی کے حال پر وہ بے قرار۔ اتنے میں جبرائیل آ پہنچے بحکم کردگار، اور کہا بس کیجئے للہ اے عالی تبار۔ ہل رہا ہے آپ کی فریاد سے عرش عظیم، کس طرح دیکھ ملائکہ آپ کا حال قسم۔ کیجئے بس کیجئے اور صبر کیجئے اے نبی، مرضی مولا رضائے ایزدی۔ بس یوں ہی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تلقین پر صبر، اور اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یعنی بہت اچھا میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، اور خدائے کریم وقار ساز سے ہی اس کا اجر چاہتا ہوں۔ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے، و فغاں کو ضبط کرتے ہوئے اپنے مکان چلے آئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج اے یعقوب کیا شے چھن گئی، کون سی مرجھا گئی دل کی کلی، کس کو کھو کر جا رہے ہو دہشت سے آ رہے ہو کیوں جگر تھامے ہوئے۔ کچھ تو کہیے آج اپنا ماجرا، کیا کوئی لختے جگر جاتا رہا، دیکھتے جاتے ہو مڑ مڑ کر کسے، کوئی پیچھے رہ گیا کیا آپ کے، چلتے چلتے ہائے کیوں گرتے ہیں آپ، کیوں نکلتی ہے یہ منہ سے گرم بھاپ، شعلۂ زن ہے کیا کوئی شوزِ نہاں، آپ کی آہ جو دیتی ہے دھواں، صاف یہ غم کہہ رہا ہے آپ کا، حیف ہے یوسف میرا جاتا رہا۔ نقاط عبرت تفسیر مدارک وغیرہ میں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ان کے پیارے یوسف بچھڑے ہیں اور باپ بیٹوں میں یہ سخت جدائی واقع ہوئی ہے، اس کے 3 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، ایک روز ایوان اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنے فرزندوں کے تشریف رکھتے تھے، اور سب کے سامنے اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا اور قسم قسم کے کھانے ان پر چنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے اسرائیل پیغمبر، مجھ کو اللہ کی راہ پر دیجئے کہ میں بھوکا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت آپ کا خیال اس کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوا، کانوں میں سائل کی آواز ضرور آئی ہوگی، فرزند کی محیط میں یعنی محبت میں فقیر کی صدا پر کچھ التفات نہیں کیا، جس سے سائل کو کچھ نہ ملا، وہ خالی چلا گیا۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی۔ ایسے فرزندوں میں محیط ہوئے بات بھی سائل کی سننی چھوڑ دی، مانگتا تھا وہ ہمارے نام پر، نام لیتا تھا ہمارا سر بسر۔ تم اگر کھانا کھلاتے اسے یاد وہ 40 دن تک کرتا مجھے، جیسا سائل کو دیا ہے تم نے غم، ایسا بس میں بھی تمہیں دوں گا علم۔ جس میں ہو گئے یعقوب دیکھنا تم سے نہ وہ ہو جائے گم۔ دوسرا نقطہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لونڈی خریدی تھی جس کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے کسی ضرورت اور مصلحت سے اس لڑکے کو کہیں بھیج دیا، جو اتفاق سے وہاں جا کر غائب ہو گیا یا مر گیا، پھر ماں کو اس کا دیکھنا نصیب نہ ہوا اور وہ بیچاری اس کے لیے روتی رہی یہاں تک کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، جس کے بارے میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بندی کو ستایا آپ نے اور دل اس کا دکھایا آپ نے، اس کا لخت جگر جدا تم نے کیا، اس کو یہ صدمہ تم نے بس دیا، ہم کو اے یعقوب ہوتا ہے یقین تم کو یہ صدمہ نہ پیش آئے کہیں۔ تیسرا نقطہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے ایک دمبی کا بچہ ذبح کیا تھا، جس کی جدائی میں بے زبان دمبی
بہت روتی تھی اور اپنے پروردگار کی جانب میں فریاد کرتی تھی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے آپ کو دمبی کا واقعہ بھی جتایا گیا، جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی، اور خداوند یہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے محض غفلت سے اور سہون ہوا ہے۔ خداوند میں نے جان بوجھ کر کیا عمدن کوئی کام نہیں کیا۔ اس پر حضور خداوندی سے جواب ملا، سہو کیسی غفلت، کیسی بھول آپ کے ہاتھوں ہوئے ہیں دو ملول۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اے نبی، جان کر تم نے نہیں تکلیف دی، جان کر ظلم تم کرتے اگر حال ابترا اس سے ہوتا سر بسر۔ بھائیوں کا ارادہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت روز بروز نازک ہوتی جاتی تھی اور وہ بند کوٹری میں بیٹھ گئے ہیں اور بیت الاحزان اس کا نام رکھ دیا ہے، جہاں سے حضرت کے کبھی رونے کی آواز آتی ہے اور کبھی عالم سقوط ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے بیٹے یہودا سے نہ رہ گیا اور آپ کے لیے سخت بے چین ہوا۔ نیز جب سے یوسف کنویں میں گرے تھے، روزانہ یہ بھائی کنویں پر جاتا تھا اور کھانا پینا بھی پیارے یوسف کو پہنچاتا تھا اور کنویں پر عجائب قدرت روز دیکھ کر آتا تھا۔ ایک روز جب کہ حضرت والد ماجد کی یہودا نے بہت نازک حالت دیکھی تو بے قرار ہو کر بھائیوں سے کہا، اے غافلو، کس خواب گردش میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو یوسف کا خواب سچا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یوسف پر نورانی برکات الہی نازل ہونے لگا۔ بھائی شرشد ہو کر پوچھتے ہیں صدر ہو کر پوچھتے ہیں کیا دیکھا ہے؟ جس کے جواب میں یہودا کہتا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں دن نکلا ہوا ہے اور یوسف کی پیاری پیاری باتوں کی آواز چلی آتی ہے اور کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا اور کنویں میں سے بے انتہا خوشبو آ رہی ہے اور یوسف رحمت الہی کا نزول صاف نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت تمہارا سب سے پہلا فرض ہے کہ باپ کی حالت پر رحم کرو اور یوسف کے مظالم سے توبہ کرو اور اسے کنویں سے نکال لاؤ اور والد سے ملا دو۔ حضرت والد ایسے نہیں ہیں کہ تم سے بدلہ لیں گے، بلکہ شاد ہو جائیں گے اور تمہاری تقصیری معاف کر دیں گے۔ یہودا کی اس رائے کو انجام بنی کے لحاظ سے سب نے پسند کیا اور اسی وقت سب کھڑے ہو گئے اور کہا، چلو یوسف کو کنویں سے نکال کر لائیں اور والد بزرگوار سے ملا دیں۔ جب سارے بھائی سوتیلے بھائی آدھے دور پہنچ گئے تو سامنے سے ایک پیر مرد آئے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ یوسف کو کنویں سے نکالنے جاتے ہیں۔ پیر مرد نے کہا، کیا بری تدبیر سوچی تم نے یہ؟ میرے پیارو، کچھ نہیں کی تم نے یہ کام ایسا پہلے تم نے کیوں کیا جس کے پیچھے تم کو پچھتانا پڑا۔ الفاظ تھوڑے مٹ رہے ہیں۔ عاقلوں کا یہ نہیں شہو ذرا، بلکہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ نیز بدنامی ہے اس میں اس قدر، جھوٹے کہلاؤ گے پھر تم عمر بھر۔ پھر تمہارا کس کو ہوگا اعتبار، قصب سمجھیں گے سبھی قول و قرار۔ ساکھ دنیا سے تمہاری جائے گی، سخت بدنامی و ذلت آئے گی۔ باز آؤ، اپنی اس تدبیر سے ہو چکا ہونا تھا جو تقدیر سے۔ انشاءاللہ اور واقعہ جو ہے اگلے پارٹ میں سناؤں گی کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کرو، چینل سبسکرائب کرو اور دلچسپ واقعہ ہے، اسے غور سے سنو۔ انشاءاللہ ہم اتنا برا بھی نہیں پڑھتے، تو اس کو سنو غور سے اور اس میں لائک دو ذرا بھر کے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔